بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطے میں اس وقت عالمی سیاست عروج پر ہے لیکن دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت پاکستان کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ امریکی صدر جو بائیڈن 4 روزہ دورے پر اسرائیل، فلسطین، سعودی عرب میں موجود تھے اور اس دورے میں تقریباً 12 ممالک کے سربراہان سے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی۔ امریکی صدر کی سربراہی میں 𝐈2U2 یعنی انڈیا، اسرائیل، USA، UAE کے پہلے اجلاس میں مودی سے بھی ملاقات ہوئی۔ عرب اسرائیل کے درمیان ایک اہم معاہدہ بھی فائنل ہو گیا ہے جس میں اسرائیل اور ممالک کو ڈیفنس شیلڈ مہیا کرے گا۔ سعودی عرب کو اپنے 2 جزیرے بھی واپس مل گئے ہیں۔ اسرائیل کو سعودی ایئر اسپیس سے گزرنے کی مکمل اجازت مل گئی ہے، اس کی ہر ایئر لائن وہاں جا سکے گی، اور بائیڈن براہ راست اسرائیل سے سعودی عرب پہنچے ہیں۔ یہ پہلے امریکی صدر ہیں جو براہ راست اسرائیل سے سعودی عرب پہنچے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے دیگر اتحادیوں کے وسیع مشورے کے بعد ایران کو نیوکلیر طاقت بننے سے پہلے طاقت کے ذریعے روکنے کی باقاعدہ دھمکی دے کر خطے کو نئے خطر میں مبتلا کر دیا ہے۔ اسی ماہ قطر افغانستان سے دفاعی معاہدہ کر رہا ہے جس کے تحت قطر افغانستان کی سیکورٹی فورسز کو تنخواہ، وردی اور اسلحہ فراہم کرے گا۔ افغانستان کا کسی بھی ملک سے یہ پہلا معاہدہ ہوگا جس میں پاکستان کا موقف بالکل نہیں پوچھا گیا۔ جولائی کو روسی صدر پیوٹن 19 جولائی کو یعنی کہ کل صدر طیب اردگان ایران پہنچ رہے ہیں۔ صدر پیوٹن اور اردگان دونوں ایران پہنچ رہے ہیں اور وہاں 6 ملکی مذاکرات ہوں گے جس میں بہت سے اہم معاہدے ہونے جا رہے ہیں۔ پھر بھارت G20 کا آئندہ اجلاس مقبوضہ کشمیر میں کروا رہا ہے اور یہ تمام ممالک مقبوضہ کشمیر کے متنازع علاقے میں اس اجلاس میں شرکت کے لیے تیار بھی ہیں۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور پاکستان کے خلاف کشمیر کے معاملے پر بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر پچھلے ماہ چین میں دوست ملک کے درمیان شراکت داری بڑھانے کے حوالے سے برکس کا اہم کانفرنس منعقد ہوئی جس میں 17 ممالک نے شرکت کی، لیکن اس میں پاکستان کو مدعو ہی نہیں کیا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین بھی پاکستان کے ساتھ مزید چلنے سے کچھ گریزاں ہے۔ اس صورتحال میں ہم کدھر کھڑے ہیں؟ خطے کی اس پوری سیاست میں پاکستان کہیں نظر نہیں آ رہا۔ امریکی ایمنا کے برعکس چین اور روس کے ساتھ تعلقات طاقتور حلقوں کو ناپسند ہیں، جس کے لیے رجیم چینج اور آپریشن کیا گیا، لیکن اس آپریشن کے بعد ہمیں اور تو کچھ نہ ملا ماسوائے ایک ضرور نسل جس کو میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اس کی بجائے ہم کچھ سیکھتے، ہم نے کچھ اس سے سیکھ لیتے۔ ہم نے خود کو داخلی سیاست میں اس قدر الجھا لیا ہے کہ اس ضمنی انتخابات شکر خود ختم ہو گئے، اور اب اس انتخابات میں اس سے پہلے بھی اور ہر جگہ ہم نے ایک دوسرے پہ ایسی تبرہ بازی کی ہے کہ نوجوان نسل کے اخلاق تک تباہ کر دیے۔ وزارت خارجہ کا قلمدان بھی ایک نوجوان کو تھما دیا ہے جس کے نتائج ہم بھگت ہی رہے ہیں۔ موجودہ حکومت میں بیٹھے افراد نے سب سے پہلے نیب کا حشر نشر کر کے اپنے کیسز ختم کروانے پر پوری توجہ دی۔ اب سنا ہے کہ آرٹیکل 6 کا استعمال کرنے کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ آخر ہم ملک کو کس جگہ پر لے کے جانا چاہتے ہیں اور کس جگہ پر لے آئے ہیں؟ خدا را اس پہ غور کیجیے۔